اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصیدہ برودہ شریف کی دوسری فصل شروع کریں گے۔ دوسری فصل جو ہے یہ اس کا نام ہے کہ اپنے خواہشات پر چلنے سے خوف دلانے کے بیان میں، یعنی انسان اپنے نفسانی خواہشات کے بہکاوے میں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے، حضور سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کے اشعار ہیں۔ پہلے شعر کے اندر امام بصری علیہ الرحمہ نے خود اپنے نفس کو جو نصیحت کی اور عاجزی و انکساری سے کام لیتے آپ نے اپنے نفس کو گناہ گار اور فاسق شمار کیے، حالانکہ آپ جو کہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَمَّارَةِ بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ، کیا میری برائی پر لگا دینے والے نفس نے اپنی جہالت کی بنا پر، من جہل اپنی جہالت کی بنا پر بڑھاپے اور بڑی عمر ہونے سے بھی نصیحت نہیں کی۔ فَإِنَّ أَمَّارَةَ بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ، بے شک میرے نفس امارہ نے نصیحت حاصل نہیں کی، من جہلها اپنی جہالت کے سبب سے، بڑھاپے اور بڑی عمر سے بھی، بنظیر الشیب شیب یعنی بڑھاپے سے، والحرم اور بڑی عمر کے ڈرانے سے بھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ عاجزی و انکساری کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری جیسا کہ اس کی بارگاہ کا حق تھا ویسا نہ ہو سکا، جیسا حضور کی اطاعت کا حق تھا ویسا نہ ہو سکا، اور آخر میں بڑھاپا بھی آ گیا، سفید بال آئے، انہوں نے بھی مجھے ڈرایا کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے۔ جسم کی کمزوری نے بھی ڈرایا کہ اب تیری زندگی کی زیادہ لمحات باقی نہیں رہے، لیکن نفس جو کہ اپنی خواہشات میں بیکار رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور رہا، اس نے جو ہے نصیحت حاصل نہیں کی، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور جو اپنے خواہشات میں جو کہ بھٹکتا رہا۔ تو یہ آپ اپنے عاجزی و انکساری کی طرف اپنی حالت جو کہ بیان کر رکھیں گے، اور یہی ایک مسلمان کی جو ہے کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو کہ نیک شمار نہ کرے، کیونکہ عجب جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ عجب نفس صوفیہ کرام کی اصطلاح میں حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے کہ یہ عظیم گناہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت نیک، بہت پارسا سمجھنے لگ جائے اور دوسرے لوگوں کو بہت گناہ گار یا اپنے سے جو ہے کمتر سمجھنے لگ جائے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ انسان نیک کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے تو وہ نیک ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ پھر وہ جو کہ دوسری کیٹیگری میں آ گیا۔ تو آپ نے بھی جو کہ اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فَإِنَّ أَمَّارَةِ بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ، کہ بے شک میرا نفس جو کہ مجھے برابر برائی کا حکم دیتا رہا بہت نصیحت کرنے کے باوجود، ہے نا، من جہل اپنی جہالت کے سبب، بنظیر الشیب والحرم بڑھاپے اور بڑی عمر کے ڈرانے کے باوجود۔ یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے فرمایا نفس امارہ، اس کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر تیرے پارے کے شروع میں، ان نفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور معصوم ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ بے شک نفس تو جو کہ برائی کا حکم دیا ہے۔ نفس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کہ پیدا کیا ہے، جس کے اندر خواہشات ہوتی ہے، جس کے اندر جو کہ جذبات ہوتی ہے۔ نفس صوفیہ کرام کی اصطلاح کے اندر نفس کے جو کہ 7 مراتب ہے، اور پہلا نفس جو کہ امارہ ہے، جس کا ذکر 13ویں پارے کے شروع کے اندر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو نفس امارہ یہ بدنی طبیعت کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے زیادہ لذتیں حاصل کرے اور اپنی دنیاوی خواہشات جو کہ پوری کرتا رہے، اور اس کے اندر شرارتیں، برے اخلاق اسی جگہ ہوتے ہیں۔ اسی نفس کے اندر جو ہے تکبر، حرص، شہوت، حسد، غضب، بخل، کینہ، یہ سارے جو کہ نفس امارہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اگر ختم کرنا چاہے تو اس کا آسان طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ اپنے نفس کو اگر نفس امارہ کو مارنا چاہے تو اس کی مخالفت کرنی رہے گی۔ انسان جتنا نفس امارہ کی مخالفت کرے گا اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ نفس کہے کہ کسی کی برائی کر تو آپ اس سے رک جائیں، نفس کہے اچھے اور لذیذ کھانے کا تو انسان جو کہ اس سے رک جائے۔ نفس سے یہ خواہش کرے کہ وہ دنیائی خواہشات کے اندر اور دنیا میں چیزوں میں جو مشغول ہو تو نفس کو اپنے آپ جو نفس کو جو کہ روک لے۔ بندہ جس طرح اپنے نفس پر جو ہے کنٹرول کر دے رہتا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ نفس لوامہ کی قسم۔ تو نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ دل کے نور سے نور لیتا ہے، اور کبھی تو عقل والے کے تابع چلتا ہے اور کبھی بے فرمان ہوتا ہے۔
تو جب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی کرتا ہے تو یہ نفس امارہ کی طرح سرکش نہیں کرتا. جیسے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو یہ شرمشار ہو کر اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے. اور شرمشار اسی جگہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوس فصل جن اور حرص کی جگہ ہے. یعنی اس نفس کے اندر خواہش ہوس ہوتی ہے مگر اس کے اندر ملامت کا مادہ ہوتا ہے. یہ جب گناہ کرتا ہے تو پھر اب اس کو جو ہے احساس ندامت ہوتا ہے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آتا ہے, گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھ سے خطا ہوگی, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کی جو قسم ارشاد فرمائی. تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں یا ایھا النفس المطمئنہ. یہ بھی دل کے نور سے نور لیتا ہے اور اپنی بری عادتوں سے خالی ہوتا ہے, اچھی عادتیں اپناتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کی جو یہ تعریف کی کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی ہو, تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جب نفس امارہ کی مخالفت کرتا ہے اور نفس لوامہ کے ذریعے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, جب اس کو ندامت دلاتا ہے تو وہ جو کہ نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے, جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی, تو داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر اور تو داخل ہو جا میری جنت کے اندر. چوتھا نفس جو صوفیہ کرام نے فرمایا وہ نفس ملہمہ ہے, جس کے اندر اللہ نے الہام کر کے علم رکھا, تواضع رکھا, قناعت رکھی, سخاوت رکھی. یعنی جو اچھی خوبیاں ہے, صبر ہے, تحمل ہے, شکر ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس ملہمہ کے اندر رکھی. پانچواں نفس نفس راضیہ ہے, اور یہ وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا اثر نظر آتا ہے. چنانچہ یہ وہ بزرگی اور ذکر کرنے والا نفس ہوتا ہے. چھٹا نفس مرضیہ, یہ وہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے, جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ, اللہ تعالیٰ اس میں بزرگیاں رکھتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی پتہ ہوتا ہے. ساتواں نفس نفس صالحہ ہے, یہ ان رازوں کی جگہ ہے جو اللہ اور کے بندے کے درمیان پائے جاتے ہیں. اور میں کہ ہم نے فرمایا کہ پہلا نفس یعنی نفس امارہ, یہ نفس کافر و شیطان اور سخت گناہ گار لوگوں کو ہوتا ہے. اور دوسرا نفس نفس لوامہ, یہ ان مسلمانوں کا ہوتا ہے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں مگر جو بڑے گناہ گار نہیں ہوتے اور اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے, بلکہ جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ کر توبہ کر لیتے ہیں. تیسرا نفس جس کے بارے میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ, یہ طالب علم اور عالموں کو ہوتا ہے. چوتھا یعنی نفس ملہمہ, یہ معلموں اور تعلیم دینے والوں کا ہوتا ہے جو اپنے پڑھے پر عمل کرتے ہیں. اور پانچواں نفس یعنی نفس راضیہ, یا اولیاء کرام کو ہوتا ہے. اور چھٹا نفس یعنی نفس مرضیہ, یہ اللہ کی پہچان رکھنے والوں کو اور عارفوں کو ہوتا ہے. اور ساتواں نفس یعنی نفس صالحہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام اور رسول کو ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.